لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی 37ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اب ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اشاروں یعنی وحی پر ایک کشتی بناؤ، اور اب مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اب تو یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک ان میں سے کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی رہتا ہے، مگر جب اسی قوم کے صالح اجزاء اور سب کے سب نکل چکتے ہیں اور قوم صرف فاسد عناصر کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے تو پھر اللہ ایسی قوم کو مہلت نہیں دیتا۔ پھر خدا کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے اس ٹوکرے کو دور پھینک دیا جائے تاکہ وہ گندے پھل کہیں اچھے پھلوں کو خراب نہ کر دیں۔ پھر ایسی قوموں پر رحم کھانا ساری دنیا کی قوموں اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی بن جاتا ہے۔ مسیحی علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 525 فٹ چوڑی، 17.5 فٹ اونچی اور 52.5 فٹ لمبی تھی۔ تورات میں ہے کہ تو اپنے واسطے گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کر اور اس کے باہر اور اندر بھیتر لگا، اور اس کو ایسی بنا کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا اور نیچے کا طبقہ اور دوسرا اور تیسرا طبقہ بھی بنا۔ امام فخر الدین رازی نے خوب لکھا کہ کشتی کیسی تھی، یہ تمام بحثیں بیکار ہیں، بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ کشتی میں اتنی جگہ ضرور تھی کہ اس وقت کی تمام مومن آبادی اور جانوروں کے جوڑے اس میں سما گئے تھے۔ یہ روح المعانی میں بھی لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں بھی۔ تفسیر کبیر میں مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری بات یہ کہ خدا کا فرمانا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حفاظت، نگرانی اور ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ۔ مزید امام غازی لکھتے ہیں کہ تیسری بات یہ جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے الگ رہا وہ غرق ہوا اور برباد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اہل بیت علیہ السلام کو کشتی کے مشابہ قرار نہیں دیا۔ اگر کشتی کے مشابہ قرار دیتے تو ایک کشتی چھوڑ دی جائے تو وہ دوسری کشتی مل سکتی ہے، اور اس طرح انسان ایک کشتی کو چھوڑ کر بھی نجات پا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نوح علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام واحد ذریعہ نجات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، محبت اور اطاعت لازمی ہے، اس کے بغیر نجات کا تصور ہی ممکن نہیں۔ تفسیر جامع میں ابو سلط حروی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ زمانہ نوح علیہ السلام میں خداوند عالم نے ساری دنیا کو کیوں غرق کر دیا، حالانکہ ان میں بچے معصوم بھی ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان لوگوں پر عذاب حتمی ہو گیا تو وقت عذاب سے 40 سال قبل خدا نے ان کی عورتوں کو عقیم بنا دیا، پس کوئی بچہ اس دوران میں ان کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ پس وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب نہ کرتے بلکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا بھی نہ تھا، لیکن وہ ان کافروں کے افعال بد سے خوش اور راضی تھے، پس ان دونوں جماعتوں کو غرق کر دیا گیا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔